السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم برہان الاصفیاء سلطان المتکلمین شرف الاسلام والمسلمین مولانا الحاج الشاہ رفاقت حسین علیہ رحمت رضوان کانپوری کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مولانا الحاج الشاہ رفاقت حسین علیہ رحمت رضوان چلتی پھرتی دینی درسگاہ تھے۔ آپ زمانے طالب علمی ہی میں سب طلباء سے ممتاز تھے۔ اسی طرح خداداد تدریسی صلاحیت نے آپ کو منفرد زمانہ اور یکتائے روزگار بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان آپ کو اپنی معیت میں بریلی شریف لائے اور مدرسہ منظر اسلام میں درس و تدریس کا عہدہ سپرد کیا۔ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی رفاقت حسین کانپوری رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی مولانا رفاقت حسین کانپوری تھا، اور آپ کا نسبی تعلق مشہور بزرگ حضرت شیخ شاہ جلال الدین جڑوی رحمہ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مولوی شاہ عبدالرزاق اور دادا کا نام شاہ حسین بخش اور پردادا کا نام خدا بخش تھا۔ حضرت مفتی رفاقت حسین علیہ رحمت رضوان کی ولادت 1317 ہجری میں بھوانی ضلع مظفر پور ہندوستان میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مرچہ اسکول میں درجہ چارم تک حاصل کی، اور اس کے بعد قریب کی بستی عارض پور کے مولوی طاہر حسین مرحوم سے فارسی، گلستان، بستان وغیرہ پڑھی، اور 13 سال کی عمر میں اپنے علم الصیغہ اور فصول اکبری اور تاریخ الخلفاء وغیرہ پڑھی۔ اس کے بعد مدرسہ عزیزیہ بہار شریف میں داخل ہوئے اور حضرت مولانا شاہ حبیب الرحمن بہاری مرحوم سے شرح فقہیہ شروع کی، اور حضرت مولانا مفتی عبدالمتین سے آثار سنن پڑھ کر ایگزامینیشن بورڈ کا ملا کا ایگزام پاس کیا، اور اس کے بعد آپ جونپور کا تعلیمی سفر فرمایا اور مدرسہ حنفیہ میں داخلہ لے کر مشکا شریف اور سراجی پڑھی۔ پھر آپ 1346-45 ہجری میں 2 سال یہاں رہ کر حضرت سید شاہ طاہر اشرفی کچچوی دہلوی کے مشورے سے دارالعلوم معینیہ عثمانیہ درگاہ شریف دارالخیر اجمیر شریف داخلہ لیا۔ اس کے بعد آپ امتحان پاس کر کے وظیفہ بھی آپ کو مقرر کیا گیا۔ آپ نے وہاں دارالعلوم کے اساتذہ خصوصاً حضرت صدر الشریعہ حجت العصر مولانا حکیم امجد علی اعظمی، مولانا حکیم سید عبدالحی افغانی اور دیگر علماء و اساتذہ سے آپ نے دیگر کتابوں کا درس لیا۔ ساتھ ہی آپ نے اس کے علاوہ بھی کئی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ اجمیر شریف کے قیام کے دوران آپ نے بزرگ شاعر خواجہ سید اکبر حسین اکبر سے مشورہ سخن بھی کیا۔ حضرت مفتی رفاقت حسین علیہ رحمت رضوان حضرت قدوۃ الواصلین مولانا الحاج سید شاہ علی حسین اشرفی میں علیہ رحمت رضوان کے مرید ہوئے اور ان سے اجازت و خلافت حاصل کی، اور آپ کے شجرہ مبارکہ کی پشت پر دست مبارک سے اعلیٰ اشرفی میاں نے سلسلے عالیہ قادریہ منوریہ تحریر فرما کر اجازت دی۔ اس کے علاوہ آپ کو قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین احمد مدنی اور حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی اور حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان اور دیگر علماء و صوفیاء سے شرف اجازت و خلافت حاصل ہے۔ آپ نے مدرسہ منظر اسلام میں 1 سال درس و تدریس کے بعد مدرسہ محمدیہ جائز ضلع رائے بریلی کے صدر مدرس کے حیثیت سے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد مدرسہ محمدیہ سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد محلہ قاضیانہ میں قیام کر کے متب کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ لکھنؤ میں شیعیت کا زور تیزی سے بڑھ رہا تھا، سب و شتم کا بازار گرم تھا۔ حضرت قبلہ نے روافظ کا رد بلیغ فرمایا، جس سے ان کا سارا زور ٹوٹ گیا، اور چند سال جامعہ مسجد سلطان پور کے خطیب بھی رہے۔ یہاں مولوی امین نصیر آبادی کی سنیت دشمن سرگرمیوں اور اس کی استداد کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ یہاں ایسے عقیدت مندان جائز کی درخواست پر پھر جائز تشریف لے گئے۔ قضائے الہی سے شدید بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ بار خدا نے صحت عطا فرمائی۔ وطن میں طبابت کا مشغلہ جاری رکھا۔ 3 سال بعد پھر جائز تشریف لے گئے۔ تقریباً 17 برس بعد مدرسہ احسن المدارس کانپور کے مفتی اعظم کا منصب رفع سپرد کیا گیا۔ حضرت مفتی رفاقت حسین علیہ رحمت رضوان نے 1374 ہجری کو کانپور سے سفر حج و زیارت پر روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ میں الگ جماعت قائم کرنے کے سبب نجدی قاضی سے بحث و مباحثہ ہوا، اور آپ کامیاب ہوئے، وہ خائب اور خاسر ہوا۔ اس کے بعد آپ دربار نبی میں حاضری دی۔ حضرت قطب مدینہ مولانا شاہ محمد ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت رضوان نے سند حدیث اور سلسلے عالیہ قادریہ کی اجازت عطا فرمائی، اور آپ نے 1378 میں بغداد مقدس، کربلا وغیرہ کی حاضریاں دیتے ہوئے حج و زیارت کا شرف حاصل کیا۔ 1379 میں آپ دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد تشریف لے گئے۔
جہاں شیخ الحدیث اور صدر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ تقریباً آپ نے 1.5 سال کا عرصہ وہاں گزارا۔ پھر آپ کانپور تشریف لائے، مدرسہ مسکینیہ دھوراجی ضلع راجکوٹ تشریف لے گئے۔ 1382 تک آپ کا وہاں قیام رہا۔ اس کے بعد مستقلاً مدرسہ حسن المدارس قدیم کے سرپرست رہے اور ملک کے طول و عرض میں بسلسلہ ہدایت و ارشاد سیاحت فرماتے رہے۔ حضرت رفاقت حسین اشرفی علیہ رحمۃ رضوان کے حالات عمومی تھے جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ باطنی احوال و کیفیات پر آپ نے پردہ ڈال رکھا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اہل ظاہر اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت رفاقت حسین علیہ رحمۃ رضوان اتباع سنت، اصابت رائے، قلت کلام، عفو و درگزر آپ کے اوصاف حمیدہ مخصوصات تھے۔ حضرت رفاقت حسین علیہ رحمۃ رضوان کے تلامذہ میں حضرت سید نعیم اشرف، نعیم المشائخ جائسی، حضرت حکیم بشارت حسین، پروفیسر حکیم خلیل احمد، طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی، حضرت مولانا سعید احمد جائسی، مولانا جلال الدین بھیکی پوری، حضرت مولانا سید محمد شاہ اکبر چشتی سجادہ نشین آستان عالیہ سمدیہ پھپند، صاحبزادہ حضرت مولانا سید شاہ ذل حسن اشرفی کچوچوی، حضرت مولانا رفعت اللہ خان گونڈوی، حضرت قاری عباد الرحمن آسنسولی، حضرت مولانا سید محمد اصغر پھپندوی، حضرت قاری اسماعیل ٹنکاروی گجراتی، مولانا قاری سید حسین الدین ٹنکاروی گجراتی، مولانا قاضی حبیب اللہ نبی پوری گجراتی وغیرہ جیسے آپ کے مشہور تلامذہ ہیں۔ آپ کی تصنیف و تالیف میں فوائد حامدیہ، تحفہ حنفیہ، قادیانی کذاب، شیعی مذہب، امتحان النذیر، قرآن اور ابلیس، کشکول رفاقتی، مجموعۃ الفتاوی، شرح ترمذی، علی حقیقت المحمدیہ، حقیقت جماعت اسلامی وغیرہ شامل ہیں۔ طویل علالت کے بعد حضرت رفاقت حسین علیہ رحمۃ رضوان 3 ربیع الثانی 1403 ہجری بمطابق 19 جنوری 1983 کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کا مزار شریف اسلام آباد، بھوانی شریف، مظفر پور، بہار میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔